بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے پتے کی پتھری۔ پتے کی پتھری بنتی کیسے ہیں، کن چیزوں سے بنتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے، علامات کیا ہوتی ہے، اس کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں۔ جی، اب پتے کی پتھری کی وجوہات کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں زیادہ موٹاپے کی وجہ سے، زیادہ کولیسٹرول کے باعث 75% پتھری کولیسٹرول سے ہی بنتی ہے۔ ان پتھریوں کا رنگ پیلا ہوا کرتا ہے اور 25% پتھریاں صفرا سے مل کر بنتی ہیں، ان کا رنگ کالا ہوا کرتا ہے۔ یہ بیماری مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ عام ہے۔ پیٹ کا ایکسرے کروانے پر پتھریاں دکھائی دیتی ہیں، لیکن کولیسٹرول سے بنی ہوئی پتھریاں ایکسرے میں دکھائی نہیں دیتی۔ شوگر کی بیماری بھی پتے کی پتھری کے باعث ہو سکتی ہے۔ پتے کے مریض میں کیا علامات ظاہر ہوتی ہے، یہ اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس بیماری کی علامات میں پتے کی سوزش کے باعث اور پتے میں پتھری کے باعث جو درد ہوتا ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ درد پتے کی سوزش کے باعث ہے یا پتے کی پتھری کے باعث۔ پتے میں پتھری کے باعث پتے کی سوزش ہو جایا کرتی ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی سال گزرنے کے باوجود کسی قسم کی کوئی تکلیف سامنے نہیں آتی۔ اگر پتھری پتے کی نالی میں پھنس جائے تو یہ کیفیت شدید تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ مریض کو شکم کے اوپر والے حصے میں شدید درد ہوتا ہے اور الٹیاں آنے لگتی ہیں۔ جیسا کہ بتایا ہے کہ اس بیماری میں کئی سال کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اگر علامات پیدا ہونے لگے تو اچانک ہی شروع ہو جاتی ہیں اور شدید درد کی صورت میں بنتی ہیں۔ متلی اور قے ہوتی ہے، بخار ہو جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ پتے کے مقام پر درد بڑھتا ہے، حرکت سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اگر پتھری پتے کی نالی یعنی بائل ڈکٹ میں پھنس جائے تو اس سے یرقان ہو جاتا ہے۔ پتے کی پتھری کی تشخیص الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتے میں پڑی پتھریوں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے اور پتے کا سائز بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نارمل سائز سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پتے کی دیوار کی موٹائی اور سوزش کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ اب ہم اس بیماری کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بربرس ویلگرس کیو طاقت میں پتھریوں کے باعث درد ہو، یہ دوا درد کو ختم کرتی ہے اور اس دوا کو مسلسل استعمال کرنے سے پتے کی پتھریاں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اس دوا کے 10 قطرے صبح، دوپہر اور شام استعمال کریں۔ چیلیڈونیم کیو طاقت میں یہ دوا امراض جگر اور پتے کے امراض کی بہت ہی کامیاب دوا ہے۔ اس دوا کو کیو طاقت میں دینے سے پتے کی پتھریاں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اس دوا کے 10 قطرے صبح، دوپہر اور شام استعمال کروائیں۔ مرک آیوڈائڈ کیو طاقت میں پتے کی پتھری کے باعث اگر جگر کا سائز بڑھ گیا ہو اور پیشاب میں سرسوں کے تیل کی بو آئے تو یہ دوا اس صورتحال میں بے حد مفید ہے۔ اس دوا کے 10 قطرے صبح، دوپہر اور شام استعمال کروائیں۔ کولیسٹرولیم
3X یہ دوا پتے کی پتھری کی درد کو فوری طور پر کنٹرول کرتی ہے اور پتے کی پتھری کو تحلیل کرنے میں اس کو ہومیوپیتھی میں لاجواب سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہومیوپیتھی میں سب سے بہترین دوا ہے جو کہ آپ کو مارکیٹ میں گولیوں کی شکل میں مل جائے گی۔ اس کی ایک گولی صبح، دوپہر اور شام استعمال کریں۔ فیلٹوری 3X میں اس دوا کو دینے سے چربلے مادے تحلیل ہو جاتے ہیں اور آنتوں کا ایکشن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ دوا صفرا کے گارے پن کو دور کر کے رکاوٹ دور کر دیتی ہے اور اس سے پتے میں اور پتے کی نالی میں موجود پتھریاں تحلیل کر دیتی ہے۔ یہ دوا بہت ہی مفید ہے۔ اس دوا یہ مارکیٹ میں گولیوں کی شکل میں ملے گی۔ ایک گولی صبح، دوپہر اور شام استعمال کریں۔ بیلا ڈونا 200 طاقت میں اگر پتے کی پتھریاں کے باعث درد ہو تو اس دوا کو جلد اور بار بار دہرانے سے درد سے آرام مل جاتا ہے۔ یہ پتے کی درد کو روکنے کے لیے بہترین دوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔